یوم عرفہ قریب قریب ہے، تو یوم عرفہ اپنے اندر بہت سی خوبیاں لیے ہوئے۔ نوٹ فرمائیں، 6 خوبیاں آج آپ کے سامنے رکھتا ہوں یوم عرفہ کی۔ پہلی خوبی یہ ہے کہ یہ ایسا عظیم الشان دن ہے، پوری دنیا سے آئے ہوئے حاجی حضرات اس دن ایک میدان میں اکٹھے ہوتے ہیں جس کو میدان عرفات کہا جاتا ہے۔ میدان عرفات میں تمام حاجی جمع ہوتے ہیں اور یہ اعزاز یوم عرفہ کو حاصل ہے۔ دوسری خوبی نوٹ کریں، یہ ایسا عظیم الشان دن ہے کہ اللہ رب العالمین تمام حاجیوں کے قریب آ جاتے ہیں، سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے قریب ہوتے ہیں۔ یہ خوبی بھی اسی دن کو حاصل ہے۔ صحیح مسلم کی روشنی میں تیسری خوبی نوٹ فرمائیں، جب اللہ تعالیٰ قریب آتے ہیں تو پھر اللہ رب العالمین ان پر فخر بھی کرتے ہیں۔ ثم یباہی بہم الملائکہ، ان بندوں کے ذریعے اللہ رب العالمین فخر کرتے ہیں فرشتوں کے سامنے۔ اور چوتھی خوبی نوٹ فرمائیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین پھر فرشتوں سے پوچھتے بھی ہیں کہ ما اراد ہؤلاء، اے میرے فرشتوں یہ جو پوری دنیا سے لوگ اکٹھے ہیں اس میدان کے اندر اس دن میں، ان لوگوں کا کیا ارادہ ہے، یہ کیوں سارے جمع ہیں، آخر مقصد ان کا کیا ہے۔ پھر پانچویں خوبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتے ہیں، اور یوم عرفہ سب سے کمال کا دن یہ ہے کہ سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتے ہیں تو یوم عرفہ کو کرتے ہیں، اس سے بڑھ کر لوگوں کو جہنم سے آزادی نہیں ملتی، سب سے زیادہ اس دن جہنم سے لوگ آزاد کیے جاتے ہیں۔ چھٹی خوبی بھی نوٹ فرمائیں، جو وہاں پہنچ گئے وہ تو ان خوبیوں کے مالک ہوئے، جو وہاں پہنچ نہیں سکے اپنے اپنے ملک کے اندر ہیں، اپنے اپنے گھر اور علاقے اور شہر میں ہیں، وہ کیا کریں۔ صحیح مسلم کی ایک اور حدیث نوٹ فرمائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنے اپنے علاقے میں یوم عرفہ کا روزہ رکھ لیں۔ جو لوگ اس دن کا روزہ رکھیں گے یکفر السنۃ الماضیۃ بالباقیہ، ایک گزرا ہوا سال اور ایک آنے والا سال، 2 سالوں کے گناہ اللہ تعالیٰ ان کے معاف فرما دیتا ہے یوم عرفہ کا روزہ رکھنے کی وجہ سے۔ مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ یہ دین کی تکمیل والا دن آ رہا ہے، اتنی خوبیوں کا مالک دن ہمارے پاس آ رہا ہے، ہمیں اس دن کا روزہ رکھ کر اپنے 2 سالوں کے گناہ اللہ تعالیٰ سے معاف کروا لینے چاہیے۔